ربیع الاول میں ہوا۔ عوام الناس کے بقول حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ علماء کرام کے بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بقول حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بقول حضور کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ باقی تمام علماء کرام محققین ان کی تحقیق اور رائے ہے کہ حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کو جہاں بھیجنا تھا اس جگہ کو بڑی محبتوں سے چنا۔ حضور کی ولادت ہوئی لیکن سانگڑ میں نہیں ہوئی، سندھ میں نہیں ہوئی، پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بڑی محبت سے چنا۔ ساری دھرتی سے پہلے عرب کو چنا، پھر عرب سے حجاز کو چنا، پھر حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ میں بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے محبوب کو بھیجا، اور جب وہاں بھیج دیا پھر اس جگہ کو بڑی محبتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم، سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بڑی محبت سے فرمایا، توجہ رکھنا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی عربی میں میری طرف دیکھو، مجھے مکہ کی، اب یہاں پر آپ کے دماغ پر تھوڑا سا زور دے کے جملہ عرض کرنے چلا، مجھے مکہ کی قسم، یہ معنی تب بنتا ہے جب ہوتا لفظ یوں اقسم بہذا البلد، آیت ہوتی اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، لیکن اللہ تو فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد، نہیں ہے قسم، لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اب معنی وہی جو حضرات نے لکھا، مفسرین نے لکھا، لیکن میں اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو، پڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو پڑھانا ہو تو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اس کی عظمتوں کو بڑھانا تھا تو قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی عظمت کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں، اس کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ محبوب وہاں تو پیدا ہوا۔
لیکن ذرا پھر گئے اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد معبود وہاں تیری ولادت ہوئی ہے، وہاں تیری پیدائش ہوئی ہے، وہاں تیرا میلاد ہوا ہے، تو جہاں حضور کی ولادت ہوئی، جہاں حضور کا میلاد ہوا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ولادت کی جگہ ہے، یہ میلاد کی جگہ ہے۔ اب سنیے، اللہ نے ساری دھرتی سے چن کر مکہ کو وہاں محبوب کو بھیجا، جن نے بھیجا انہیں بھی چنا، جن میں بھیجا انہیں بھی، ساری مخلوقات میں سے مخلوق اس کی کتنی ہے جو پھر رہی ہے، کتنی نباتات اس کی مخلوق، جمادات اس کی مخلوق، ارے حور و غلمان اس کی مخلوق، ملائکہ اس کی مخلوق، نوری ناری اس کی مخلوق، لیکن اللہ نے ان ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں قد پر لام آ جائے تو پھر قسم، پھر تاکید کی قسم بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں اللہ نے کر دی۔ ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، اصطفیٰ آدم اصطفیٰ اسے چن لیا، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، داؤد اصطفیٰ، ذوالکفل اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب نارے ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، اون 2 سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، چیز سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ جلدی جلدی ساری مخلوقات میں سے پہلے انسانوں کو چنا، انسانوں سے پھر انبیاء کو چنا، انبیاء سے پھر حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے پھر اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا، اور جب محبوب کو بھیج دیا تو پھر اعلان کر دیا میں نے محبوب کو بھیج دیا، میں نے محبوب کو بھیج دیا، عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر، آہستہ بولو، تھک جاؤ، عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر، اس لیے کہ عاشق جایا کرتا ہے، ابھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ابھی
कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माँ पई नबैती का फरमान देखो, माँ पई नबैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां हैं, जन्नत का नक्शा निगाह है, जरा तुम जमा कर दो। बड़ी ही मुबारक है रोजे की मिट्टी, बना लो उसे अपनी आंखों का सुरमा। शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर में जवानी के अय्याम में मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो जो रोज़ा के अक़दस के अंदर खादिम था उसने पहचान लिया, और उसने रोज़े के अंदर तो कई दीवारें हैं, अंदर बंदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो जालियों के अंदर दीवार है उसके बाहर एक कपड़ा लटका हुआ है। अब उस कपड़े को उसने झाड़ कर उसमें से जो मिट्टी इकट्ठी हुई वो तोहफतन हजरत लाहौरी को हजरत लाहौरी उसे लेकर पाकिस्तान पहुंचे, सुरमे में आकर उसको मिला लिया, सारी जिंदगी लगाते रहे, कभी उनकी आंखें खराब नहीं। बड़ी ही मुबारक है रोजे की मिट्टी, बना लो उसे अपनी आंखों का सुरमा, अता होगी दीदा ए बीना तो मैं भी निगाहों में अपनी लगा कर चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका को अपना महबूब बनाकर भेजा, अपना हबीब बनाकर भेजा, अपना प्यारा बनाकर भेजा। एक दिन प्यारे आका जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि सहाबा आपस में बात कर रहे हैं, सहाबा आपस में बात कर रहे हैं, और एक सहाबी अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रब्बुल्लाह बनाया, दाऊद को खुतबतुल्लाह बनाया, याकूब को नबीउल्लाह बनाया। हैरान हो रहे थे, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, बड़ा मकाम हमारे आका का है, और इब्राहिम को अपना खलील बनाया। ये बातें कर रहे थे कि प्यारे आका तशरीफ ले आए। पूछा मेरे सहाबा क्या बात कर रहे थे? या रसूल अल्लाह, ये बात कर रहे हैं कि बड़ा मकाम आपका है और अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। बुला लीजिए आप करो, अगर यहाँ पे आप सीख लाते हैं मेरी जाने को मैंने आज तक हवाओं से दीवारों से बातें नहीं की, और अल्लाह न करे कि ये नौबत आए, पागलपन की अलामत होती है, हवाओं से बातें करें, दीवारों से बातें करें। जब भी आप ये देखें ना कि मेरे लफ्ज़ कहीं डगमगा गए या मेरी तबीयत पे बोझ बन गया है, तो समझ जाइए कि मजमे में से कुछ गड़बड़ हो रही है। बड़ी हसास तबीयत का बंदा हूँ, जब तक कुछ सुन ही रहा होगा मैंने कभी बात सुनाई नहीं। आप भी कहीं बैठे में बैठे हुए हो, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, दो बंदे आपके सामने बैठे हुए, आप उन्हें कोई बात सुना रहे हो, अचानक से उनका ध्यान दाएं बाएं हो जाए, वो मोबाइल देखने लग जाए, किसी और को बुलाने लग जाए, तो मेरे ख्याल में आप रुक जाए, ये बात करते रहेंगे रुक से। तो यही बात है मेरी कि जब तक आपको सुन रहा होता है तो मैं सुनाता रहूँगा। मैं अर्ज कर रहा था कि प्यारे आका पूछते हैं सहाबा से कि क्या बात कर रहे हो, किस बात पर हैरान हो रहे हो? तो सहाबा बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि बड़ा मकाम आपका है, लेकिन इमामुल अंबिया आप हैं, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त फरमाया है, खलीलुल्लाह ने। तो प्यारे आका उन्हें तसल्ली देते हुए अपने सहाबा को फरमाते हैं, सहाबा परेशान न हो, अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे हबीबुल्लाह बनाया। खलील दोस्त को कहते हैं, खलील हबीब भी दोस्त को कहते हैं।
خلیل کسے کہتے ہیں؟ حبیب بھی، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے، دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ قریب کا، یہ دور کا، اسے یہ دور کا دوست ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، یہ قریب کا ہے، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ یہ دور کا دوست ہے، اسے کبھی کسی دعوت میں بلا لیا، اور یہ قریب کا ہے، اس کے بغیر سے دعوت ہوتی نہیں۔ فرق ہوتا ہے نا؟ یہ دور کا دوست ہے، کبھی مل گیا تو مل گیا، الیکس ہو گئی، اور یہ قریب کا دوست ہے، ادھر کوئی مسئلہ بنا نہیں، چھٹ اسے فون کر کے مشورہ دیا نہیں۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اب اگر اجازت ہو تو ایک جملہ میں اور اس کا تھوڑا سا مسکرا کے کہتے ہیں آج تو نہیں بیٹھے، یہ آدھا گھنٹہ تو ناراض نہیں ہوں، اس کے بعد پہلے سے ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ آپ مکان بناتے ہو تو مکان کے ساتھ ایک پلے روم بناتے ہو، بیٹھنے کی جگہ بناتے ہو، مہمان کے ٹھہرنے کی جگہ بناتے ہو۔ کسی دوست کو فون کرو گے، میں نے یار مکان بنایا، بڑی چاہتوں سے بنایا، اس میں تیرے رہنے کی جگہ بنائی ہے، جب تو میرے پاس آیا کرے گا نا، تیرا قیام یہاں ہوگا، تیرا رہنا یہاں ہوگا، تیرا طعام یہاں ہوگا۔ وہ کہے اچھا دکھانا، تو کہہ دو کہ جب آؤ گے دیکھ لینا، سندھ کے علاقے میں جب آؤ گے دیکھ لینا، لیکن کوئی پیارا ایسا نہیں ہوگا، کوئی لاڈلا ایسا نہیں ہوگا، اسے کہو گے میں نے مکان بنایا ہے، اس مکان میں تیرے رہنے کی جگہ بنائی ہے، جب تو میرے پاس آئے گا تیرا قیام یہاں ہوگا، تیرا طعام یہاں ہوگا، تیرا اٹھنا بیٹھنا یہاں ہوگا۔ وہ کہے میں بھی جب آؤں تب دیکھوں، آپ کہیں گے نہیں تو میرا پیارا ہے نا، تو ابھی آ میرے خرچے پہ آ جا، میرے خرچے پہ آ جا۔ کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے، میرا اپنا تخیل ہے۔ ابراہیم تیرے لیے مکان بنایا، جنت میں تیرے لیے محل بنایا، اللہ دکھانا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا، اور جب محبوب کی باری ہے تو فرمایا محبوب تیرے لیے محل بنایا ہے، جس کا چھت میرا عرش ہے، اپنے پڑوس میں بنایا ہے۔ مولا میں بھی جب آؤں تب دیکھوں، فرمایا نہیں تو میرا حبیب ہے نا، تو ابھی آ۔ مولا دور ہوں کیسے ہوں، فرمایا جبریل کو براق دے کے بھیج رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر آیا۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنایا، اسی لیے تو ولادت کے منظر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا سکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں بکھر گئے، پردے اٹھے نگاہ، آقا کی آمد سے پہلے پردے تھے، ظلمات کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے، رسومات کے۔ آقا تشریف لائے تو منظر کیا ہوا، زکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں بکھر گئی، تنویر